زرعی ماہر ابراہیمہ سیک اپنا زیادہ وقت سینیگال کے قصبے میکھے میں گزارتے ہیں۔ وہ کسانوں کو پائیدار بنیادوں پر زراعت کی ترغیب دیتے ہیں۔ ان کا زیادہ تر کام مونگ پھلی کے بارے میں ہوتا ہے، جو سینیگال کی ایک روایتی فصل ہے۔ یہاں مونگ پھلی کی فصل فرانس نے متعارف کرائی جب سینیگال فرانس کی ایک نو آبادی تھا۔ مونگ پھلی تقریباً پورے خطے کی واحد فصل تھی۔ اس کے بہت شدید نتائج نکلے۔ یہ 100 سال سے بھی پہلے کی بات ہے۔ آج بھی سینیگال میں زرعی رقبے کا آدھا حصہ مونگ پھلی اگانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اگر زمین کھیتی باڑی کے قابل رہی ہو تو۔ ایک صدی تک ایک ہی فصل اگانے یعنی مونو کلچر نے زمین خراب کر دی۔ زرعی رقبے کی بربادی ہر جگہ دیکھی جا سکتی ہے۔ مقامی کسانوں کو شکایت ہے کہ پودے زمین میں جڑیں پکڑتے ہی نہیں۔ صرف مونگ پھلی اگاتے رہنے سے زمین خراب ہو چکی ہے۔ حیاتیاتی تنوع کے فقدان کا مطلب قدرتی وسائل سے محرومی ہے۔ زمین، پانی، درخت، پودے سب کچھ ختم ہو گیا۔ ان حالات میں مونگ پھلی کی پیداوار بری طرح متاثر ہوئی۔ یہی میکھے اور پورے سینیگال میں لوگوں کا بڑا مسئلہ ہے۔ مونگ پھلی کی برآمد قومی آمدنی کا اہم ترین ذریعہ ہے، لیکن پیداوار بہت کم ہو چکی ہے۔ اس گودام میں کسان اپنی پیداوار ذخیرہ کرتے ہیں۔ ان کے فارم بڑے بڑے ہیں لیکن پیداوار بہت کم۔ کئی کسانوں کی سالانہ آمدنی صرف 200 یورو تک بنتی ہے۔ کئی مقامی باشندے کساوا جیسی دوسری فصلیں بھی اگانے لگے ہیں، لیکن طویل المدتی بنیادوں پر یہ دوسری فصلیں بھی ضمانت نہیں دے سکتی کہ مالی طور پر ان کسانوں کا گزارا ہو سکے گا۔ اسی وجہ سے زیادہ تر نوجوان یہاں رہنا نہیں چاہتے۔ جب وہ بڑے ہو کر کچھ کمانے کے قابل ہوتے ہیں تو اپنے گاؤں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، پہلے قریبی شہروں کی طرف اور پھر وہاں سے آگے یورپ یا پھر امریکہ کے سفر پر۔ اس کے نتائج اکثر بڑے خوفناک ہوتے ہیں۔ نا امیدی کا شکار یہ نوجوان چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں سوار ہو کر بحر اوقیانوس پار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میکھے میں رہ جانے والے کئی کسانوں نے اپنی ایک کوآپریٹو سوسائٹی بنا لی ہے۔ اس سوسائٹی کا مونگ پھلی کے تیل کی پیداوار کا ایک چھوٹا سا پلانٹ بھی ہے۔ مونگ پھلیاں چھیل کر انہیں کئی بار کرش کیا جاتا ہے اور تیل نکالا جاتا ہے۔ سوسائٹی کے ارکان یہ تیل خود استعمال کرتے ہیں اور اضافی تیل مقامی منڈی میں بیچ دیا جاتا ہے۔ وافر پیداوار کے دن گئے، لیکن فرق تو پیداوار میں تھوڑے سے اضافے سے بھی پڑے گا۔ ابراہیمہ سیک کہتے ہیں کہ پیداوار میں اضافے کا واحد رستہ کیمیائی کھاد اور زرعی ادویات کے بغیر پائیدار بنیادوں پر کی جانے والی کاشتکاری ہے۔ ہمیں فطرت پر غالب آنے کی بجائے اس کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا۔ ہمیں اخلاقی طور پر دیرپا زرعی طریقوں کی ضرورت ہے۔ ماحول دوست بایو فارمنگ، یہی زراعت کا مستقبل ہے، صرف سینیگال میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں۔ سینیگال میں بہت سے لوگ آرگینک فارمنگ سے واقف ہی نہیں، لیکن ابراہیمہ سیک اسے سچ کر دکھانے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔